بس اتنا ہی ہے جتنی بات ہے یہ دین سمجھایا گیا ہے بس چھوٹی سی بات میں. دین میں نہ شدت پسند ہے نہ انتہا پسند ہے. کیوں کہ جب کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین اسلام میں جب کوئی زبردستی نہیں ہے تو شدت کہاں سے آ گئی اور انتہا پسندی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دشمنوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں تمہیں ڈرانے کے لیے کہ تم احکام پر نہ آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ نہ چلو. یہ تمہیں ڈرانے کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں شدت پسند انتہا پسند یہی کہتے ہیں نا ہیں، اور پھر ہم اس کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کس بات کی صفائی بھائی؟ صفائی تو وہ پیش کرتا ہے جو مجرم ہوتا ہے. ہم کی صفائی پیش کریں؟ اب ہمارا دین وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دے 10 نیکیاں ملیں گی، وہ شدت پسند ہے. پتھر ہٹانا راستے سے شدت پسندی ہے. وہ کہتا ہے جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر، یہ شدت پسندی ہے. وہ کہتا ہے کہ تیرا پڑوسی بھوکا نہ سو جائے ورنہ تیرا کھانا حرام ہو جائے گا، یہ شدت پسندی ہے. اب پڑوس میں مجھے کیا پتا کہ میرے پڑوس میں کافر ہے یا مومن ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے؟ میرے کو تو پڑوسی کا حکم دیا ہے کہ وہ بھوکا نہ سوئے. تمہاری پناہ میں کوئی کافر بھی آ جائے تو حکم ہے تم اس کو پناہ دو، اس کا خیال کرو. یہ شدت پسندی ہے دین کی. تو دین نے ایک بات تو بتاؤ کہ کیا بتایا تمہیں شدت پسندی والی. اب رہ گئی بات قانون کی، تو جو تم پہ ڈنڈا اٹھائے گا تو تم سزا کے کر دو گے. یہ کافر سزا کے کر دیتے ہیں اس کے آگے کی جو ڈنڈا اٹھاتا ہے ان پہ کہ لو ہمیں کاٹ لو. یہ جو موم بتی مافیا ہے یہ سزا کے کر دی ہے کہ لو ڈنڈا مار لو ہمارے. پھر غالب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا دین نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی تیرے سیدھے گال پہ تھپڑ مارے تو الٹا گال بھی اسے آگے کر دے کہ بھئی تو ٹھنڈا ہو جا. اب یہ کون سا دین شدت پسند ہے بھائی؟ اچھا ہاں ایسا بیوقوف بنایا مسلمانوں کو جس کی کوئی حد نہیں. اچھا مسلمان بھی خوب بنے ہیں، 20 سال سے اسی وہ بھی ساری صفائیاں کر رہے ہیں، خوب دے رہے ہیں صفائیاں لوگوں کو. اب کس بات کی صفائی دیں ہم؟ 90 سے تو بہت زیادہ ہی دے رہے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ اسلام نے ہمیں صدقات کا حکم دیا، ہمیں خیرات کا حکم دیا، ہمیں لوگوں کے حقوق بتائے، ہمیں ہمارے بھائی کے حقوق بتائے، تو پھر اسلام نے ہمیں شدت پسندی کہاں کی؟ کہیں یہ مارا یہ بات کریے کوئی تجھے گھور کے دیکھے تو اس کا سر اتار لینا، تو اس کا سر پھاڑ دینا، تو پڑوسی کو رہنے مت دینا. کیا سکھایا دین نے تمہیں؟ کہاں شدت پسند؟ یہ جملہ ڈالا ہے اسلام میں ان کافروں نے، بدبختوں نے، بدماشوں نے. اپنے اعلیٰ کار لوگوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ٹھوک دیا کہ تھوک یہ دیا. ایسے. بالکل یہ بدماش ہیں سارے. یہ خود جو شام میں کر رہے ہیں، عراق میں کیا ہے. نہیں وہ نعمتیں ہیں جو اوپر سے برسا رہے ہیں، افغانستان میں کیا. رحمت برسا رہے ہیں وہ تو وہاں پہ. بدماش ہیں یہ بہت. اسی طرح مسلمانوں میں دوبارہ طب پہ آ رہے ہیں.
دیکھو ایک فورس ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت حکومتیں فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری اس وقت بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں، آج تک ان میں سے کسی فلاحی تنظیم نے کوئی ریسرچ ہربل لائبریری قائم کری؟ کوئی ریسرچ ہربل پہ کوئی جو وہ ہے لیبارٹری قائم کری؟ نہیں کری نا، بڑے بڑے اسپتال بنا دیے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کو آتا نہیں ہے اور ہمارے سے وہ لینا چاہتے ہیں، اس سے بھی ختم ہے، اور کیمیکل میں ہم ان کے محتاج ہیں۔ وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر تم کبھی کرنے کی کوشش کرو، آج ہندوستان ہربل میں، اب ہم تو ہربل کہیں گے اس کو، وہ آیورویدک کہتے ہیں اس کو۔ آیورویدک میں انہوں نے صاحب تقریباً 20 سے زیادہ لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں، 20 سے زائد۔ اور اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کلونجی پہ صرف ریسرچ کری ہے جس کے 900 فارمولے تیار کیے ہیں انہوں نے، صرف کلونجی پر۔ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ ریسرچ پتہ ہے کس پہ ہو رہی ہے؟ تمہاری گلی گلیوں میں پھرتی رہتی ہے وہ چیز، پڑی رہتی تھی، کوئی تو استعمال کرنے والا نہیں ہے ان کا، وہ ہے سوانجنا۔ سوانجنا، اس پر ریسرچ ہوئی ہے ہندوستان میں، سب سے زیادہ ریسرچ پہ ہو رہی ہے اس وقت۔ اور پتہ ہے اس کی ایکسپورٹ اس کی سوانجنا کی دواؤں پر، سوانجنا پر کتنی ہے سالانہ؟ ہیں $2 ارب۔ 2 ارب ڈالر؟ 2 ارب ڈالر۔ ہاں ابھی اس کی ابتدا ہے۔ اور دنیا کو دے رہا ہے وہ اس سے بنائے ہوئے فارمولے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم صرف سوانجنا سے جو ہے $5 ارب سالانہ کما سکتے ہیں، صرف سوانجنے سے۔ اور کرونجی سے خالی جو چیزیں اس نے بنائی ہیں وہ $1 ارب سے زیادہ کی بک رہی ہیں سالانہ۔ اپنی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کو باہر نکال رہا ہے۔ شوگر کی دردوں کی سب سے کامیاب دوائیں سوانجنے سے بنائی ہیں اس نے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ ہم شوگر پہ بہت جلدی کنٹرول کر لیں گے۔ ہاں یہ جو جیسے پہلے بھی دور میں ہوا ہے، جو فارمولہ روحانی طور پہ یا اخلاقی طور پہ اقبال نے دیا کہ صداقت، دیانت، امانت، شرافت، 4 چیزیں بتائیں، سبق کی پڑھ، صداقت کا، امانت کا، دیانت دیا جائے گا کس سے کام امامت کا۔ تو ہم امام تو بننا چاہ رہے ہیں مسلمان، تو سارے بنے ہوئے۔ تو میں لیکن یہ 4 چیزیں ہم نے پیدا نہیں، اس کو کیسے پیدا کیا ہے 4 چیزیں؟ ایک تو پیدا کر لی نا انہوں نے، یہ تو 4 تو فضولیات میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں چلا کچھ اقبال کو، یہ ہمیں اتنا لمبا فارمولہ بتا رہے ہیں، یہ تو شارٹ کٹ والے ہیں۔ تو انہوں نے بولا 4 کو چھوڑ کے بس 5ویں کو پڑھو، امام بن جاؤ۔ ہر بندہ امام ہے۔ تم میں امام کون نہیں ہے؟ سارے امام ہیں، اور جس کو نہ مانو اسی کے پیروکار ڈنڈے لے کے آ جائیں گے تو امام بنوانے کے لیے۔ ہم لوگ اپنے طور پہ کیا کریں؟ یہ تو جو دنیا کبھی ہے، دیکھو 4 چیزیں صداقت ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اس سب وقولوا آپ قولا کی سدیدا۔ ارشادات سننا چاہ رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو بات وہیں آتی ہے، بات یہی ہے امامت کا ورثہ کیا ہے، اور امامت کے قابل کون ہوتا ہے۔ اس میں یہ 4 باتیں تو ہونی چاہیے کہ وہ سچا بھی ہو،
وہ دیانت دار بھی ہو، وہ امانت دار بھی ہو، اور وہ انصاف پسند بھی ہو، لوگوں میں انصاف کی بات کرے، لوگوں پر امین ہو۔ یہ ورثہ ہے نبوت کا۔ اگر تم محمدی ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ کیا تھا؟ صادق اور امین۔ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی بولتے تھے آپ صادق اور امین۔ تو تمہارا ورثہ کیا ہونا چاہیے؟ صدق، صداقت، امانت، شجاعت۔ شجاعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جا کے کسی سر پھاڑ دو، شجاعت کا مقصد یہ ہے کہ تم ظالم کے سامنے حق کی بات کہو، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ شجاعت ہے جو حضرت امام حسین علی مقام نے کری تھی، وہ شجاعت تھی۔ حکومت تو مسلمانوں کو جب بھی ملے گی ان 4 چیزوں پہ ملے گی، بس معیشت تو خود بخود صحیح ہوگی اگر یہ سب چیزیں، اگر حاکم ہمارا ان 4 چیزوں والا آ جائے گا تو معیشت آٹومیٹک ٹھیک ہو گئی۔ یہ جو ہم زکوٰۃ کے بارے میں شاید فرمایا تھا کہ زکوٰۃ اگر نکالے مسلمان صحیح طریقے سے تو ساری معیشت سے، دیکھو یہ بینک انگلینڈ جو ہے یہ وجود میں کیوں آیا تھا؟ بینک آف انگلینڈ وجود میں اسی بات پر آیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوری اسٹڈی کری خلفائے راشدین کے دور کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خوشحالی کس بات میں مضمر ہے، وہ کس چیز میں موجود ہے۔ انہوں نے اس پر سرچ کری تو انہوں نے خیال کیا کہ یار مال کا 40واں حصہ نکالنا، ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کہلاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب انہوں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی۔ جب انہوں نے ریسرچ کری تو جو مسلمان اس زمانے میں تھے مالدار اور ان کی کیلکولیشن میں تھے، جو انہوں نے ان کا حساب نکالا اور پھر اس دولت کی تقسیم کا حساب نکالا کہ اگر یہ تقسیم ہو تو کتنے لوگوں میں جائے گی اور اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نظام 1000 سال چلا ایسے صحیح طریقے سے بالکل جیسے یہ ہے تو مسلمانوں میں ایک بھی مفلوق الحال نہیں ہوگا اور مسلمان زکوٰۃ لینے کے قابل ایک مسلمان بھی نہیں ہوگا، تو پھر یہ اس پیسے کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ان کی معیشت تو بہت مضبوط ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کو کسی ترکیب سے روکو، تو ان کے فلاسفروں نے ان کو بتایا کہ ان کو روکنے کی ترکیب ایک ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ان میں ہے مال کی محبت، کیونکہ یہ مفلوق الحال لوگ ہیں اور ان کے نبی کا قول بھی یہی ہے کہ ان کے یہاں فتنہ مال ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ان سے مال لو اور ان کو ترغیب دلاؤ کہ ہم تمہیں بڑھا کر دیں گے۔ تو یہ سود کا نظام قائم کیا تھا اور پھر مال اکٹھا کرنا شروع کرا لوگوں سے اور بینک کو وجود لگایا۔ اور یہ ریڈ کراس جو آج تم دیکھ رہے ہو، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مخالفت میں انہوں نے بنایا تھا، اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ 6 صدی ہجری میں کہ یہ نشان انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور نور الدین زنگی نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے شہیدوں کے خون کا نشان ہے، پلس ہے یہ، یعنی کہ یہ بغض اور یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی، پلس کر دیا اس کو، یہ بڑھا نہیں ہے۔
اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ جو ہے نا کسی طریقے سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں، یہ سخت جان لوگ ہیں، جب کسی کو توڑنا ہو نا تو اس کو عیش میں ڈال دو۔ تو انہوں نے تاجر بھیجنا شروع کر دیے، مال تجارت، اور اس میں آسائش کے سامان زیادہ آنے لگے، بھیجنے لگے وہ لوگ۔ مسلمانوں نے دیکھے یہ نئے نئے تو امیر ہوئے تھے، انہوں نے وہ لینے شروع کر دیے۔ اب آہستہ آہستہ تعیش میں پڑتے گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت کی گود میں پلتا ہے برسوں، کیا؟ وقت کی گود میں پلتا ہے برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ حادثہ جو ہے ایک دم نہیں ہوتا، یہ پل رہا ہوتا ہے، تب ہوتا ہے۔ یہ پالا گیا۔ آج ہر مسلمان عیش کی زندگی چاہتا ہے، آج ہر مسلمان موت سے ڈرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ یار میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یار یہ میں نے بنایا اس کا کیا ہوگا۔ عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ جو قومیں عیاش ہو جاتی ہیں وہ بزدل ہو جاتی ہیں، اور جو بزدل ہو جاتی ہیں وہ مرنے سے ڈرتی ہیں۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جو قوم اپنے شہیدوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے شہیدوں کو جو ہے فراموش کر دیا۔ مسلمان کو اللہ نے ایک عجیب قدرت دی ہے اور ایک عجیب طاقت دی ہے۔ باقی تو سارے بھی انسانی ہیں نا، لیکن مسلمان کو جو ایک عجیب طاقت دی ہے اور عجیب قدرت دی ہے اور عجیب ایک کیفیت دی ہے، وہ ہے عشق رسول۔ جب اس کے سر پہ سوار ہو جائے تو یہ ایٹم بم سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور ایک آدمی بھی اگر سوار ہو جائے تو دیکھ لو تم ممتاز قادری والا واقعہ دیکھ لو کہ ان نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ دنیا نے اپنے قوانینوں پہ نظر کرنی شروع کر دی، ایک آدمی نے 90 سیکنڈ میں۔ ہاں، جبکہ پاکستان، جبکہ دیکھا جائے تو اسلام کے پاس 1 ارب ممتاز قادری ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں دنیا میں؟ لیکن بات یہی ہے کہ یہ جذبہ، یہ شوق اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن محب رسول سب کو ہے، یہ سب کو دی ہے۔ اور وہ سر چڑھ جائے کسی کسی کے چڑھتی ہے، ہاں، لیکن حب سب کو دی ہے۔ اور یہی محبت آج ہے جس کی وجہ سے مسلمان اب بھی زندہ ہیں، اب بھی قائم ہیں، ابھی بھی اسلام موجود ہے، صرف حب رسول کی وجہ سے موجود ہے۔ باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے موجود رہی ہے۔ بس ایک ہی خرابی ہے ہمارے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ جتنا ہم رسول کو مانتے ہیں، اگر ہم اس سے عشر اشیر بھی رسول کی بات مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے معاشرے میں یکدم تبدیلی آ جائے گی۔
مصیبت یہ ہے کہ ہم آخر کی باتوں کو پہلے کرنا چاہتے ہیں. ہم عورتوں پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، یہ تو آخر کی بات ہے. ہم سب کو پگڑیاں پہنانا چاہتے ہیں، یہ آخر کی بات ہے. ہم سب کو کٹر مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ آخر کی بات ہے. کسی کو تمہیں مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان تو بنایا ہے. اس کے دل میں صرف حب رسول جگانے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ ان کے اندر موجود ہے. تم ان کو ہلکی ہلکی باتوں سے اوپر لاؤ. بس جیسے کہ پتیلی میں پانی ہوتا ہے نا، اس کو ہلکا ہلکا بوائل کرنا جاتا ہے، بعض تھوڑی تھوڑی ہیٹ دے کے، تاکہ وہ اپنے پریشر پہ آ جائے. ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ کب پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تمہارے اخلاق سے پیدا ہو سکتی ہے، تمہاری تقسیم در تقسیم سے پیدا نہیں ہو سکتی. مزے کی بات یہ ہے، خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سب سے خطرناک معاملہ تو یہ ہے کہ ہری پگڑی والا کالی پگڑی والے کو دشمن سمجھ رہا ہے، سفید پگڑی والا کالی پگڑی والے کو دشمن سمجھ رہا ہے، کالی پگڑی والا نیلی پگڑی والے کو دشمن سمجھ رہا ہے، ٹوپی والا پگڑی والے کو سمجھ رہا ہے، پگڑی والا ٹوپی والے کو سمجھ رہا ہے، ٹوپی والا گنج سر کو سمجھ رہا ہے. ارے بھائی، یہ پگڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ ہماری شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت تو محبت ہے، ہماری شناخت تو اتحاد ہے. کسی صوفی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ یہ نہیں دیکھے گا تیرے سر پہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ تیرا لباس کون سا ہے، اور وہ پوچھے گا بھی نہیں تیرا نام کیا ہے. پہلے وہ کہے گا پہلے بیٹھ، کھانا کھا، پانی پی، کیوں آیا ہے، کیا تکلیف ہے تجھے. وہ یہ نہیں پوچھے گا تیرا نام کیا، تو ہندو آیا، مسلمان آیا، سکھ آیا، عیسائی آیا، اور نہ پہلے وہ تمہیں دین کا درس دے گا. سب سے پہلے وہ تمہاری حاجت پوچھے گا، بھائی تو یہاں کیوں آیا، کیا مقصد ہے تیرا، کوئی پریشانی ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتا تو مجھے. آدمی اپنے آپ ہی محبت کرنے لگتا ہے، کہنے لگا یار اس نے تو میرا کچھ نہیں دیکھا. آئی نا سمجھ بس. اور یہاں دینداروں کی بات یہ ہے کہ جب تم آئے تو انہوں نے پہلے دیکھنا ہے تیرے کپڑے کیسے، بیٹھ کے قائم میں آیا، اسکوٹر ہے، کار ہے، کس میں آیا ہے، کپڑے کون سے ہیں، تیرے ساتھ بندے کتنے آئے ہیں، اور تیری جیب ذرا بھاری ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے پہلے پوچھے گا بھائی کس فرقے سے ہے تو. دین پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. اس نے بولا مولوی صاحب ان سب باتوں چھوڑو، میں چندے دینے آیا ہوں، سب معاف. جھگڑا ختم ہوا، سارے گناہ دھل گئے. بول رہی کہ آ جائیے چائے. بل منگاؤ سب کچھ. اب یہ کافر ہے، مومن ہے، مطلب نہیں. اصل بات یہ ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں دین کا کام پیسے سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دین کا کام تو محبت سے ہے، اخلاص سے ہے. جو چیز اخلاص پیدا کر دیتی ہے. ممتاز قادری کو کتنے پیسے دیے تھے مارنے کے لیے؟ علم دین شہید کو کتنے پیسے دیے تھے؟ جو انگلینڈ میں تنویر قادری ہے، اس کارڈ میں مقصد کتنے پیسے دیے اس کو مارنے کے لیے؟ یا وہ کون سے مسجد کا مولوی تھا وہ؟ صحیح، عالم حافظ. اچھا مزے کی بات یہ کہ ایک بھی کام ایسا کسی مولوی نے انجام نہیں دیا آج تک، کسی پاگل یا سرکٹری نے نہیں دیا. وہ جس کو بسم اللہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی تھی، غازی علم دین،
ترکھان تھا؟ کبھی مسجد پابندی سے نہیں گیا؟ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ 80 گرلا کرتے رہ گئے، درخان کا منڈا بازی لے گیا. سید صاحب کو کہتے ہیں. قائد اعظم نے کھڑے ہو کر اس سے ایک بار اتنا کہا خالی کہ بس تو ایک بار یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے نہیں مارا، باقی ہم جانے ہمارا کام کرنے کو. اس نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں مارا، ہاں یہی کام میں نے کیا بس. ترقی کے لیے کوئی ایک ہی کام ہوتا ہے بس جس سے انسان ترقی کر جاتا ہے. ترقی کے لیے ایک ہی کام ہوتا ہے جس سے انسان ترقی کر جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاص. کسی بھی فن میں ہو جائے، اس کو چاہے گستاخ کو مارنے کے لیے اس نے اخلاص سے کام کر دیا اپنا، لیکن قبول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بدماشوں کی نظر میں تو قتل ہوگا. ایسا قبول ہو گیا، اپنے تو اپنے باطل بھی کہنے لگے کہ بھائی یہ تو حق پر ایک عاشق رسول. مقصد کہنے کا وہی ہے کہ اخلاص یہ بات کہلواتا ہے، یہ بات اخلاص کہلواتا ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی کام کر جاتا ہے، باقیوں کی دکانیں ہو جاتی ہیں کھڑی. جیسی برکت ہوتی ہے اس کے خلاف. مزے میں تو اب یہ 40-50 سال کھاؤ اس کے نام پر اطمینان سے کما کے، پھول والے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کیٹرنگ والے بھی بیٹھ جاتے سب کما کے کھاؤ پھر آپ بس. یعنی کہ یہ میں بات کر رہا ہوں اس کی برکت کی، اخلاص کی، کہ اخلاص کی برکت کیسی ہو جاتی ہے کہ 40-50 سال آپ خوب کھاؤ اس سے، تم ایک اخلاص کے کام سے. تو اگر عمل میں اخلاص آ جائے، صوفیہ کے پاس کیا آتا ہے؟ اخلاص ہی تو تھا. آج تک لوگ کھا رہے ہیں ان کے مزار پہ ان کے ناموں سے. ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ اخلاص تھا. تو اخلاص پیدا کر لو. اخلاص کب پیدا ہوتا ہے؟ جب طلب ختم ہوتی ہے. اور طلب جب ختم ہوتی ہے جب آدمی متوکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے بندوں سے طلب ختم ہو جاتی ہے. اور جب بندوں سے طلب ختم ہو جاتی ہے تو بندے اس کے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، پھر وہ بے ضرر ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اور جب اس کے لیے بے ضرر ہو جاتے ہیں تو اس سے کسی سے تمنا نہیں رہتی، لہٰذا کوئی اس کا دشمن نہیں ہوتا. مقصد یہ وہ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، باقی سب چاہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں. دیکھو نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا معاملہ. آپ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ کے حاسد اور دشمن سب سے زیادہ تھے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک آدمی اگر بے طلب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے. جب وہ بے ضرر ہو جاتی ہے دنیا اس کے لیے تو وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتا. اور میں سمجھتا ہوں پھر وہ ایک آدمی نہیں ہوتا، ایک گروہ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے پوری. کیوں؟ کہ اس کو مدد لوگوں کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے. اور جس کو مدد اللہ کی آ جاتی ہے اس کے لیے پھر وہی ہے کہ ہم لا ینصرون، کہ اس نے کام گرما لیا، اب اس پر کوئی فتح نہیں پا سکتا. مگر ہم اس پر آتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی. دو چیزیں تو تمہارا مقدر ہے. ایک یہ کہ جو تمہارے لیے رزق لکھ دیا گیا وہ تمہاری تھوڑی سی صحیح پہ بھی تمہیں مل جائے گا.
اس کے لیے تمہیں بہت صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرام یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غداری کوئی بدماشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں مل جائے گا تمہاری جائز طریقے سے بھی تمہیں، چونکہ وہ تمہارا مقدر ہے، وہ کہیں جانے ہی والا نہیں تم سے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے تم کتنی بدماشی کر لو تمہیں ہاتھ نہیں آنا۔ ایک بات تو یہ رزق اس کی طرف سے اس نے ذمہ لے لیا، وہ تمہیں دے گا، تو اس کے لیے تمہیں تھوڑی صحیح کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت تمہارا مقدر ہے، اس نے تمہیں مرنا ٹھہرا دیا، اب جب اس نے تمہیں مرنا ٹھہرا دیا تو تم موت سے بچ جاؤ گے، کتنی تدبیر کر لو، کتنی کوشش کر لو، تم موت سے نہیں بچنے والے۔ یہ بات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو تمہیں اس سے بھی بے خوف ہو جانا چاہیے کہ جس دن آئے گی اسی دن آئے گی، جس دن لکھی گئی۔ اب انسان دو ہی باتوں سے خوف کھاتا ہے، یا تو وہ رزق چھن جانے سے ڈرتا ہے یا اپنے مر جانے سے ڈرتا ہے۔ جب دونوں باتیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں تو تجھے خوف کا آئے گا ہے، پھر تو کیوں حق بات کا نہیں کرتا، پھر تو حق پہ کیوں نہیں آتا، پھر تو کیوں ان دو کو بچانے کے لیے باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیوں حق سے غداری کر رہا ہے؟ جبکہ تو دشمنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ باطلوں کے ساتھ مل بھی جائے تو تیرا رزق بڑھنے والا نہیں، اور تیری زندگی لمبی ہونے والی نہیں، تو پھر تو حق کے ساتھ رہے نا۔ مگر یہ کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات، اور جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے نا، یہی توکل کی سیڑھی ہے پہلی، اور جس کو توکل ہو جاتا ہے اس میں اخلاص پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ توکل اخلاص کی سیڑھی ہے۔ جب آدمی اخلاص میں آتا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہہ رہا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ بتاؤ کیا اللہ کے بندے بے خوف ہو جاتے ہیں، کیا نڈر ہو جاتے ہیں؟ انہیں خوف نہیں ہوتا کیا؟ انہیں خوف ہوتا ہے، مگر خدا کا، خلق کا نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہی سب سے ڈرتا ہے۔